اما بعد، آج کا درس سورہ قصص کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے نصیحت کی جگہ ہے۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد إذ أنزلت إلیک وادع إلی ربک ولا تکونن من المشرکین۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ان آیات سے پہلے قارون کا ذکر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح عذاب میں مبتلا کیا اور زمین میں دھسایا اس کا ذکر تھا۔ اس میں دو باتیں خاص طور پہ پائی جاتی تھیں، ایک تکبر اور دوسرے یہ کہ زمین میں فساد پھیلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دو یہ خاص رستے، ایک تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ دونوں باتیں ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ایک اس کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں دی تھی تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ بھائی کوئی مجھ جیسا تو ہے نہیں، تو دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا۔ اور دوسری خرابی اس میں تھی کہ وہ فساد پھیلاتا تھا، زمین ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل پر بھی ظلم کا ذریعہ بنتا تھا، فرعون کو جا کے بنی اسرائیل کی خبریں دیتا تھا اور پھر وہ بنی اسرائیل پہ ظلم کا پہاڑ توڑتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ زمین میں فساد چاہتے ہیں۔ یعنی اگر آخرت کا گھر چاہتے ہو تو دو چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا، ایک ہے تکبر، بڑائی، اس سے بچنا ہے، اور دوسرے زمین میں فساد سے بچنا ہے۔ یعنی تکبر کرو گے اگر کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھو گے، حقارت کی نگاہ سے کسی کو دیکھو گے، تو پھر تمہارے لیے جنت نہیں ہے، آخرت کا گھر نہیں ہے۔ اسی طرح زمین میں فساد پھیلاؤ گے، فساد پھیلانے کے دو مطلب کے مفسرین ہیں، ایک یہ کہ ظلم کرنا،
ظلم کرنا، اور دوسرے یہ کہ گناہ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی فساد کا لفظ ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انسان دوسروں پہ ظلم کرے، اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرے، یہ فساد ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان زمین پر اللہ کی نافرمانی کرے، یہ بھی فساد ہے۔ اس سے زمین میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب اس زمین میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نا، تو اللہ کی رحمتیں نہیں نازل ہوتی، اللہ کی رحمتیں نہیں نازل ہوتی۔ جو شخص گناہ گار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہیں، پرندے پرند چرند، سب شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ دنیا سے گیا۔ اور جب اللہ کا نیک بندہ کوئی دنیا سے جاتا ہے تو یہ ساری مخلوقات اس پر افسوس کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ دنیا سے چلا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ زمین پر تھا تو وہ اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ تھا، تو اس لیے اس کے جانے پر اللہ زمین کی ہر مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے جانے پر زمین کی ہر مخلوق خوش ہوتی ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نہیں اترتی تھی اور ہمیں مصیبتوں کا قحط کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو چلو یہ دنیا سے گیا تو ہماری جان چھوٹ، ہماری جان چھوٹ۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی زمین پر ہو یہ بھی فساد ہے، ظلم کسی پر ہو یہ بھی فساد ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آخرت کا گھر اگر چاہتے ہو تو پھر زمین میں بڑائی سے کام مت لو، قارون کی طرح زمین پر تکبر اور بڑائی سے کام مت لو، اور دوسری یہ کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ اور آخرت کا جو انجام ہے وہ اللہ نے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے رکھا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچے گا، آخرت کا انجام اور جنت، آخرت کی نعمتیں اسی کے لیے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی۔ اس سے بہتر کا کیا مطلب ہے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ ہر نیکی کا کم سے کم اللہ تعالیٰ 7 گنا بدلہ دیتا ہے، یا 10 گنا، 10 گنا۔ من جاء، قرآن کریم میں بھی فرمایا نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ 700 گنا تک اللہ عطا فرماتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، کہ تم نے زمین میں ایک دانہ ڈالا، انبتت 7 سنابل، اس سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے دگنا کر کے اس کو عطا فرماتا ہے۔ وہ تو کوئی حساب ہی نہیں۔ تو اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم 10 نیکیوں کا ثواب تو اللہ لکھتے ہی ہیں، اور جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا تقویٰ ہوگا اتنا اللہ اجر بڑھاتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اخلاص کا پہاڑ تھے، فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی بہت پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے، میرے صحابی کی ایک کھجور کے صدقے کے برابر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ یعنی تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر رہا اور صحابی نے صرف ایک کھجور صدقہ کی، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایک کھجور صدقہ کرتے ہو تو اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھ کر اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر کے پھر قبول فرماتے ہیں، اس کو احد پہاڑ کے برابر کر کے پھر قبول فرماتے ہیں۔ وہ ہے کہ تم نے احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے حلال مال سے کرے اور محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ جتنا اخلاص انسان کے عمل میں ہوگا، یعنی جتنا اخلاص انسان کے عمل میں ہوگا، مخلوق کو دکھانے سے جتنا وہ محفوظ ہوگا اتنا ہی اس کا اجر بڑھتا جائے،
اور پھر حلال ہونا بھی ضروری ہے. اور انسان جب اپنے حلال مال سے خرچ کرتا ہے تو اس میں بھی ہے کہ جتنا حلال ہوگا اللہ اس کے لیے خرچ کا اتنا اچھا موقع اس کو عطا فرمائے گا. اور اگر آمدنی مشکوک ہے تو پھر وہ آپ کو خیر کا مصرف ملے گی، خیر کا مصرف ملے گی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں ایک جگہ لکھا کہ ایک صاحب جو ہیں کوئی بزرگ کے پاس آئے اور کہا کہ 1 درہم لے کر آئے، کہا کہ میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے حلال تو کماؤں پھر صدقہ کرنا. اس نے کہا نہیں یہ کیا بات ہے. کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہیں صدقہ کرنا ہے تو کر دو، تم یہاں سے باہر نکلنا، جو تمہیں پہلا شخص ملے اس کو یہ 1 درہم دے دینا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ باہر نکلا تو ایک نابینا فقیر ملا، اس نے 1 درہم اس کو دے دیا. اس نے کہا کہ بھائی اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا کہ فقیر ہے نابینا ہے، اس کو 1 درہم دے دیا. رات کو اگلے دن وہ اس فقیر کے پاس سے گزرا تو وہ فقیر اپنے کسی دوست سے کہہ رہا تھا کہ یار کل تو بڑے مزے آ گئے، کسی نے ایک درہم دیا اور میں رات کو میں نے شباب اور شراب بہت گزارا، بڑا مزہ آیا. 1 درہم تو زمانے میں بہت ہوتا تھا، تو شراب بھی پی، بڑا مزہ آیا. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میں نے پیسے دیے اور میرے پیسے خرچ کہاں گئے. یعنی میرے پیسے خرچ ہوئے شراب اور شباب. یہ بزرگ کے پاس آیا واپس اور کہا کہ جی اس طرح ہوا ہے کہ وہ خرچ میں نے دیے پیسے اور میں اب صبح جب وہاں سے گزرا اس کے پاس سے تو وہ اپنے دوست سے یوں کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا اچھا چلو اب اپنی جیب سے 1 درہم نکال، کہا کہ اچھا یہ لے جاؤ یہ صدقہ. اب وہ لے کے نکلا، کہا کہ پہلا شخص جو تمہیں ملے تم اس کو دے دینا. وہ نکلا، دیکھا کہ ایک شخص ہے سفید پوش، متوسط طبقے کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش آدمی ہے، ہاتھ پہ کوئی چیز چھپایا ہوا ہے اور جا رہا ہے. تو یہ گیا اور اس نے جلدی سے اس کو 1 درہم پیش کیے. اس نے قبول کر لیا، 1 درہم لے لیے. اب اس نے سوچا کہ اب میں ذرا دیکھوں یہ پیسے کہاں خرچ ہوتے، کل والے پیسوں کا تو پتہ چل گیا کیا ہوا. تو یہ اس کے پیچھے پیچھے نکلا، دیکھا کہ ایک کھنڈر سے گزر رہا ہے، اس کے پار اس کی بستی تھی جہاں اس کا گھر تھا. تو کھنڈر سے گزرتے ہوئے نا اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پھینکی. یہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اس نے جا کے کھنڈر میں دیکھا کیا چیز پھینکی، دیکھا کہ ایک مرا ہوا کبوتر وہاں پڑا ہوا تھا. پھر یہ گیا پیچھے پیچھے، دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے بوسیدہ سا کسی بستی میں، وہاں اپنے گھر کے پاس جا کے وہ رکا. گھر کے اندر جانے اس نے اس کو روک لیا، کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا تھا، کیا تم نے کیا پھینکا. کہا کہ دیکھو بھائی میرے بچے 3 دن سے پاتے ہیں، مجھے ایک مرا ہوا کبوتر ملا تھا تو میں نے سوچا کہ میرے بچوں کے لیے تو مردار بھی حلال، ایسے فاقے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے مردار بھی حلال. میں وہ کبوتر ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا کہ اپنے گھر بچوں کو لے جا کے مردار کھلاؤں. اللہ نے تمہیں ذریعہ بنا دیا، تم نے مجھے 1 درہم دیا، میں نے کہا تو میرے لیے مردار حلال نہیں ہے، میں وہ پھینک دیا میں نے. اب میں اس سے اپنے بچوں کو کھانے وانے کا انتظام کروں گا. تو یہ ہے میرا قصہ. اور حیران کہ دیکھو اللہ نے یہ پیسے کتنی صحیح جگہ استعمال کیے. اب بزرگ کے پاس آیا واپس اور کہا کہ جی آپ نے جو درہم دیا تھا تو میں جب لے کے نکلا یہ واقعہ پیش آیا. تو کہا دیکھو میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ پہلے پیسے تو محنت سے کماؤ نا، حلال کماؤ، محنت سے کماؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی بہترین جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی جگہ عطا فرماتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا لوگ
کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. کس بات پہ خرچ کرتے ہیں کہ جی آج کنسرٹ ہے چیریٹی کے لیے. یعنی این جی اوز ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیریٹی کے لیے جو ہے نا آج میوزیکل کنسرٹ, اور اس میں جتنی آمدنی آئے گی وہ ہم چیریٹی میں خرچ کریں گے. تو وہ اس طریقے سے جو آمدنی آئے گی پھر وہ خرچ بھی ویسے ہی ہوگی. اس طریقے سے جو آمدنی آئے گی وہ خرچ بھی ویسے ہی ہوگی. اور انسان محنت سے کمائے اور اللہ کے لیے, اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر خرچ کرے, اور محض اللہ بالکل عزت کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خرچ کے لیے بھی بہترین جگہ اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرتا ہے. ابھی ایک مہینہ پہلے کی بات, ابھی میں نام تو نہیں بتاؤں, لیکن میں آپ کی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ دیکھو جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے نا, صرف کوئی مخلوق دور دور تک نہیں ہوتی, اللہ اس کا پیسہ ایسی صحیح جگہ لگاتے ہیں کہ آدمی رش کرتا ہے کہ یار یہ نیکی کا موقع کاش کہ مجھے مل جاتا. ایک صاحب دارالسلام میں ہے, ان کی اہلیہ نے میرے پاس اپنے شوہر کے ذریعے اپنے شوہر کے ہاتھ سونے کا کنگن دے, اور ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں, سونے کا کنگن بھیجا اور کہا کہ مفتی صاحب سے کہیں کہ اس کو بیچ کر اس کے پیسے جو ہے نا کوئی ایسی جگہ لگا دیں کہ بس مجھے اس کا ثواب ملتا ہے, اس کا ثواب ملتا ہے. مجھے بڑا رشک آیا, میں نے کہا کہ دیکھو آج کل کی خواتین جو ہے کوئی اپنا زیور بیچنے کو ایک انگوٹھی بھی دے گا, کوئی دینے کو تیار نہیں, بنواؤ اور بنواؤ, وہاں تو یہ ہلس ہے. اللہ نے ایسی ہماری مائیں بہنیں بھی رکھی کہ, اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ ہی بیچ کے کر لو کچھ, کہا کہ نہیں, وہ انہوں نے مجھے منع کیا, کہا کہ آپ کو اجازت نہیں, مفتی صاحب سے کہیں گے وہ خود بیچیں گے, بیچ کر اس کے پیسے آئیں گے, اس کو کسی خیر کے کام میں لگیں. تو مجھے بڑا ان کا جذبہ میرے لیے بڑا قابل قدر تھا. میرے پاس امانت تھی, میں نے بھجوایا. اب میں بڑی فکر میں تھا کہ میں اس کو ایسی جگہ لگاؤں کہ جو باقی ان کے لیے جو ہے وہ ایسا میٹر چلنا شروع ہو ثواب کا کہ آخرت میں ان کے کام آئے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جیسے دیکھو جتنا پاکیزہ مال ہوگا اور جتنا اخلاص ہوگا, ریاکاری نہیں, دکھاوا نہیں, جتنا اخلاص ہوگا اللہ اس کے لیے اتنی بہترین جگہ خرچ کیا تھا. یہ تجربہ ہے میرا. تو میں یہ پیسے میرے پاس آ گئے بیچ کر. اب میں تھا کہ فکر میں تھا کہ میں ان کے لیے کوئی ایسا کام کروں. ایک جگہ ایسی جگہ میں گیا جہاں مسجد بھی تھی, بچے بھی پڑھتے تھے, لیکن آپ حیران ہو گئے کراچی کے مضافات میں وہ جگہ ہے, وہاں 24 گھنٹے لائٹ نہیں, پی ایم ٹی نہیں ہے, کہ الیکٹرک والے اپنا وہ ٹرانسفارمر نکال کے لے. غریب لوگ ہیں, غریب بستی ہے, بچے وہ پیسے ہی نہیں دے سکتے وہاں, یعنی 24 گھنٹے لائٹ نہیں. اور اس کے مضافات میں ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں کی لائٹیں آپ کو 1-2 کلومیٹر سے نظر آتی ہیں, ہوائی جہاز سے بھی گزرے آپ تو آپ کو ایک روشنی کا سمندر نظر آتا ہے. اس کے پہلو میں ایسی جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے لائٹ. مسجد بھی ہے, بچے بھی پاک پڑھتے ہیں. اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, میں نے وہاں پہ کہا کہ اس سے اچھی کوئی صورت نہیں ہو سکتی, وہاں سولر کا انتظام کروایا. اور الحمدللہ وہ اتنا ہوا کہ اس میں بچوں کے لیے بھی پنکھے کا انتظام ہوا, 24 گھنٹے کے لیے ہو گیا, مسجد کے لیے بھی انتظام ہو گیا. اور پھر اللہ نے کچھ توفیق عطا فرمائی تو ہم نے وہاں پانی کا ایسا انتظام کیا کہ ٹھنڈا پانی کے کولر لگا کر باہر محلے والوں کے لیے بھی نل کے لگے,
وہ لگانے کا خیال ہے کہ اس سے وہ بھی ٹھنڈا پانی ان کو میسر ہے. جب لائٹ نہیں تو ٹھنڈا پانی کہاں سے ہے؟ ان کو پینے کا ٹھنڈا پانی میسر ہے. اور مسجد میں اور مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے سولر کا ایسا انتظام ہو کہ ان کو پنکھا تو میسر ہے. اب یہ اللہ نے یہ کروایا. میں ذاتی طور پہ میں رش کرتا ہوں ایسے یعنی ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اخلاص تھا اور اس کی برکت تھی کہ اس کے لیے اللہ نے ایسی جگہ عطا فرما دی. ورنہ آپ کہاں کراچی کے مسافات میں نہیں جاتے؟ کون دیکھتا جائے؟ ہم اپنی ابراہیم حیدری کی بستی میں نہیں جاتے. آپ ذرا جا کے تو دیکھیے کہ یہاں بستی کے رہنے والے کیسے زندگی گزارتے ہیں. ہم تو یہاں نہیں دیکھتے جائے. نہ کبھی کسی سے پوچھتے ہیں. ہمارے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں. اکثر گھروں میں ماسیاں ابراہیم حیدری کی بستی کی کام کرتی ہیں. کبھی کوئی غلطی سے پوچھتا بھی نہیں کہ تم لوگ 24 گھنٹے کیسے گزارتے؟ لائٹ ہے نہیں ہے، پانی کا کیا کرتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا 8-10 ہزار 12,000 روپے ماسی کو تنخواہ دے دی، اس میں کیا محل بنا لیا؟ اس مشکل سے اتنے پیسے بیچاری محنت کرتی ہے کر کے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اپنی بھوک مٹا سکتی. اور بھوک بھی ایسی مٹاتی ہے کہ 2 وقت کھانا بھی میسر نہیں ہوتا. 2 وقت بھی نہیں میسر ہوتا کھانا. لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی. ہم ایک وقت کا کھانا اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، ہوٹل کرتے ہیں. ایک وقت کا کھانا ہمارا 20,000 15,000 روپے ہم خرچ کر کے آتے ہیں ایک مرتبہ کے لیے. 15-20,000 روپے ہم خرچ کر کے آتے ہیں اور ہم اس کو 10-12,000 روپے دے کے بھی احسان جاتا ہے. میں نے تو اتنے پیسے دیے. اللہ کے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انسان وہ نہیں ہے جو اپنی ذات میں اور اپنی فیملی میں مگر. انسان وہ ہے جو دوسروں کا درد اپنے دل میں رکھے. اصل انسان وہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں کا درد اپنے دل میں رکھے، ان کے بارے میں سوچے، ان کے بارے میں فکر مند ہو. ٹھیک ہے جتنا کر سکتا ہے کرے گا، باقی اللہ کا کائنات تو اللہ چلا رہے، آپ نہیں چلا رہے. لیکن انسان فکر تو رکھے نا. پھر ٹھیک ہے جتنا میری وسعت میں میں کروں گا، نہیں ہے تو ٹھیک ہے اللہ اور انتظام فرما دیں. لیکن کم سے کم درد تو ہونا چاہیے نا. ہم تو ہمارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل میں درد ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ جو نیکی کا موقع اللہ عطا فرماتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کی ساری آپ کا اخلاص دیکھ کر عطا کہ آپ جو کام جتنے اخلاص کے ساتھ کریں گے اللہ اس کو اتنا بڑا کر کے قبول فرمائیں گے کہ صحابہ ایک کھجور صدقہ کر رہے ہیں، اللہ ایک کھجور کا ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس ہے کیا. جو ہے وہ بھی لا کے حضور کے سامنے رکھ دیتے تھے. اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے یا رسول اللہ. اور تو اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو دیکھ کر ان کے کھجور کا ثواب بھی ان کو پہاڑ کے برابر کر کے عطا. تو اس لیے انسان جتنی محنت کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے اور جتنے اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اسی حساب سے اس کا اجر عطا. اور گناہ انسان کرتا ہے تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک گناہ پہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے، 10 گناہ نہیں لکھے جاتے. ایک نیکی کرے تو کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. لیکن انسان ایک گناہ کر لے تو ایک گناہ کا وبال ایک گناہ کا ہے، اور وہ بھی اللہ معاف فرماتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما کر، تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. تو ان کے ہاتھوں کرم ہی کرم ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ نیکی انسان کرتا بھی نہیں، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس ارادے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اللہ اس ارادے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. جس کو محدثین ہم سے تعبیر کرتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کیا، سوچا، ابھی پکا عزم نہیں. پکا عزم ہو تو اس پہ تو ویسے ہی ہے، پکا عزم بھی نہیں ہے لیکن نیکی کا خیال آ رہا ہے دل میں کہ آدمی یہ کام کرنا چاہیے اور پھر نہیں کر سکا، اللہ اس پہ بھی اجر عطا. اور گناہ کا انسان سوچتا ہے تو جب تک پکا عزم گناہ کا نہ ہو اللہ گناہ نہیں لکھتے. اللہ گناہ نہیں لکھتے. یعنی ذہن میں ہمارے کتنے گناہوں کے خیالات آتے ہیں. اگر اللہ لکھنا شروع کر دیں ہمارے نامہ اعمال میں یہ گناہ تو کچھ بھی نہیں. گناہ ہی گناہ ہے.
لیکن ہمارے دماغ میں جو گناہ کے خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا وہ بھی معاف ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. لیکن نیکی کا خیال جو دماغ میں آ رہا ہوتا ہے، انسان نہ کر سکے تو بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر لکھ دیتے ہیں، اور اگر کر لے تو کم سے کم 10 گنا اجر، اور جتنے اخلاص کے ساتھ کرے گا اتنا اجر میں اللہ اور اضافہ فرماتے جائیں گے، اور اضافہ ہوتا جائے گا اس کے اجر. تو اس لیے فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا، من جاء بالسیئہ، جو کوئی بدی لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں کی ہی سزا دی جائے گی. یعنی جو کام تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی، بس ایک گناہ کا بدلہ ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک گناہ کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا، اور وہ بھی آپ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.